ख्यालों पे छाया है एक वायरस मतवाला सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान कैसर और आज एक नहायत ही अहम उन्वान पर मैं आपके सामने लबकुशाई करूंगा। वो उन्वान है कोरोना वायरस और उसके क्या क्या मराहिल हैं और जब ये मर्ज़ आपको लाहिक हो जाए तो उससे कैसे निकलना मुमकिन हो सकता है, इसके लिए क्या क्या एहतियाती तदबीर की जानी चाहिए। मैं क्योंकि ख़ुद इस मर्ज़ का हाल ही में शिकार हुआ हूँ, ना सिर्फ शिकार हुआ हूँ बल्कि इस मर्ज़ ने तो मुझे आईसीयू तक पहुँचा दिया और मेरे तकरीबन 3 प्लाज्मा एक्सचेंज के सेशंस भी हुए हैं, जिसमें एक हेल्दी आदमी का प्लाज्मा मेरे अंदर दाखिल किया गया और मेरा जो मौजूदा प्लाज्मा था उसको निकाला गया तकरीबन 5 से 6 लीटर और तकरीबन मैं वेंटिलेटर के करीब पहुंच चुका था और ये गालिबन मेरे चाहने वालों की, मेरे वालिदैन की, मेरे ख़ानदान की ये दुआओं और सदक़ों का नतीजा है कि आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि कोरोना वायरस की संगीनियत के बारे में आपके सामने लबकुशाई कर सकूँ। पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपको हत्तल वसा कोशिश करनी चाहिए कि आप मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्ज़र्व करें और बिला ज़रूरत घर से ना निकले। इसके बावजूद कि मैं मास्क पहनता था, सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्ज़र्व करता था, इसके बावजूद मैं इस मर्ज़ का शिकार हो गया। अब आपने करना क्या है जब आपको ये मर्ज़ हो जाए और इसकी क्या क्या निशानियां हैं कि जिससे आपको पता लगेगा कि आप कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। इसके कुछ साइंस आपको कई लोगों में नज़र आते हैं, कई में बिल्कुल नज़र नहीं आते और ये जो दूसरी मौक़िर ज़िक्र मैंने कैटेगरी बताई है ये ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसमें कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स में आपको तेज़ बुखार हो सकता है, बुखार हो उतरे फिर दोबारा बुखार हो, ये अगर 3 या 4 दिन मुसलसल आपका होता रहे तो उसके बाद आपको कुछ और एहतियाती तदबीर करना ज़रूरी है, जैसे कि आपको चेस्ट का एक्सरे कराना चाहिए। बुनियादी जो ब्लड टेस्ट हैं इसमें CBC है, रीनल फंक्शन है, कुछ और फंक्शन है जो भी बुनियादी टेस्टों के ज़िम्मे में आते हैं वो आपको करवाने चाहिए। और अगर ये बुखार मज़ीद बढ़े, आपको ब्रेथलेसनेस महसूस हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, तो फिर आपको CT स्कैन वो भी आपको करवाना चाहिए। उससे आपकी फेफड़ों की अंदरूनी जो हालत है वो मंजर आम पर आएगी। एक तो है कि बुखार आपको चढ़ेगा और उतरेगा, ये बार बार ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर आपका गले में दर्द हो सकती है, फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपको जो खाने की टेस्ट है वो महसूस नहीं हो रही और इस तरह के आपको सिम्टम्स, कई लोगों का जो मैदा ख़राब हो जाता है, उनके पेट की बीमारी सामने आती है। इसके मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। आपने उस दौरान जो ही आपको महसूस हो आजकल कि आपके गले में खराश है या आपको बुखार होना शुरू हो गया है जो कि चढ़ता है और उतरता है, तो आप समझ लें कि आप कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। इससे पहले कि आप टेस्ट कराएं, आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, फ्रेश जूसेस पिएं और कुछ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं जो कि आपको कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर बता देगा, वो दवाएं आपने लेनी शुरू कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ भाप लेना ज़रूर शुरू करें। मुझे ये बाद में बताया गया कि अगर मैं शायद भाप काफ़ी ज़्यादा लेता, जो ही मुझे कोरोना के सिम्टम नज़र आए, और उसके बाद आपने उल्टा लेटना है। ये प्रैक्टिस आमतौर पे मैं जो अस्पताल से आने के बाद ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, शायद ये पहले कर लेता कि सुबह शाम मैं स्टीम ले रहा हूँ और उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट में उल्टा लेटता हूँ, उससे आपकी लंग्स मजबूत होती हैं। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको फ़ौरन शुरू कर देनी चाहिए। इससे मैं समझता हूँ कि आपकी लंग्स का डैमेज होने से बच सकता है और हो सकता है आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े, जो मेरे साथ हुआ। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बेगम और बच्चे को कोरोना पहले डिटेक्ट हुआ, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, लेकिन मैंने उनकी खिदमत की जज्बे की खातिर मैंने अपने आप को आइसोलेट नहीं किया कि अगर मैं आइसोलेट कर लूँगा तो मेरी बेगम और बच्चे शायद खौफज़दा हो जाएं और इस कोरोना से कोप अप ना कर सकें। मेरा जो जज्बा वो अपनी जगह, लेकिन मैं आप सबको ही कहूँगा कि जो ही घर के किसी भी फैमिली के किसी भी शख्स को कोरोना के सिम्टम ज़ाहिर हों तो आपको चाहिए कि आप आइसोलेट कर लें, क्योंकि आइसोलेशन वो चीज़ है जो कि आपको इस कोरोना के वायरस के लगने से बचा सकती है। सबसे पहले तो जो ही हल्के से सिम्टम्स आपको महसूस हों, इससे पहले कि आप टेस्ट करा के आपको पता लगे कि कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव है,
آپ نے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا ایک پرسنل تھرمامیٹر رکھنا ہے اور ایک پرسنل آکسی میٹر۔ یہ ایک ڈیوائس ہے جو کہ آپ اپنی انگلی پہ لگاتے ہیں، اور یہ کچھ دیر بعد آپ کی بلڈ سیچوریشن لیول، یعنی کہ آپ کے خون کے اندر آکسیجن کی مقدار کیا ہے، یہ آپ کو بتائے گا۔ اور یہ مقدار اگر 90 سے اوپر ہے تو آپ کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، لیکن اگر 90 سے نیچے گرنا شروع کرے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی خون میں آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی ہے، وچ از این الارمنگ سچویشن۔ اور جو میں نے آپ کو سی ٹی اسکین کا پہلے بتایا تھا، سی ٹی اسکین اگر آپ کا ٹھیک نہیں آتا تو یہ دونوں آکسی میٹر اور سی ٹی اسکین کی ریڈنگز ملا کے آپ کو یہ دکھائیں گی کہ اب معاملہ کنٹرول سے باہر نکلتا جا رہا ہے۔ اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً کسی بھی ہسپتال میں، گورنمنٹ ہسپتال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے قریب ہے اور وہ مؤثر ہے، ادھر جائیں، نہیں تو کسی پرائیویٹ ہسپتال میں ضرور داخلہ لیں، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ کی کیونکہ پھیپھڑے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور پھیپھڑوں ہی سے آپ سانس لیتے ہیں اور سانس کی بنیاد پہ آپ کی زندگی قائم و دائم ہے، تو ہسپتال میں جانا بہت ضروری ہے۔ یہی میرے ساتھ سی ٹی اسکین میں نے کیا۔ سی ٹی اسکین میں میری لنگس تقریباً 16% ڈیمیج نظر آئیں، اور میرا ایکس رے بالکل ٹھیک تھا، بلڈ ٹیسٹ رپورٹس بھی کافی حد تک مناسب تھیں، لیکن بخار میرا اتر نہیں رہا۔ سو اس بنا پہ میں نے ہسپتال میں ایڈمیشن لیا، اور ادھر جاتے ہی میری انہوں نے ڈرپس لگا دی ہیں، کچھ پرسکرائبڈ میڈیسنز ہیں جو کہ ہسپتال میں جا کے آپ کو فوراً لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں کچھ اسٹیرائڈس بھی ہیں، اور وہ بھی لگا دیے گئے۔ تقریباً 1 یا 2 دن بعد میرا آکسیجن سیچوریشن لیول کچھ بہتر ہونا شروع ہوا، لیکن وہ اس کے بعد جب مجھے آکسیجن ماسک لگا دیا گیا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں جو جتنی مقدار آکسیجن کی میرے پھیپھڑوں کو چاہیے تھی وہ میرے پھیپھڑے اندر نہیں کھینچ پا رہے تھے۔ سو آکسیجن ماسک مجھے لگا دیا گیا۔ آکسیجن ماسک کا بھی ایک خاص اس کی مقدار کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے۔ شروع میں مجھے 2 یا 3 لیٹر پہ لگایا گیا، لیکن 3 دن کے بعد وہ میری جو مقدار ہے وہ تقریباً 18، 19 یا 20 لیٹر پہ چلے گی، جو کہ انتہائی الارمنگ ہے۔ تو یہ اس موقع پہ میرے ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ مجھے آئی سی یو میں فوراً منتقل کر دینا چاہیے۔ اسی رات، یہ تقریباً 18 فروری کی رات بنتی ہے، جب تقریباً 3 دن میں ہسپتال میں گزار چکا تھا۔ یہ اپنی آپ بیتی بتانے کا مقصد ہے کہ یہ مختلف سٹیجز بھی ہو سکتی ہیں اگر اپنا خیال نہیں رکھیں گے آپ تو۔ برکیف مجھے آئی سی یو منتقل کر دیا گیا، اور آکسیجن جیسے میں نے بتایا ہے کہ تقریباً 20 لیٹرز کی اس مقدار پہ میں جا چکا تھا، تو آئی سی یو میں فیسلٹی اویلیبل تھی۔ ادھر فوراً ہی میرا پلازما ایکسچینج کا جو ایک پروسیجر ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ 3 مسلسل راتیں میرے ابھی بھی ادھر نشان موجود ہیں۔ ادھر انہوں نے اس کی جو وائرز ہیں، جو پائپس چھوٹے ہیں جو بھی ہیں، وہ 2 لگائے۔ ایک سے میرا بلڈ نکلتا تھا، اور دوسرے سے جو فریش پلازما تھا وہ اس سے وہ ریپلیس کرتا تھا میرے جسم کے اندر۔ اس کا صرف جو شروع کا پروسیس تھا، جب مجھے لوکل انستھیزیا کر کے وہ پائپ یا جو تاریں تھیں وہ اندر ڈالی گئی، اس وقت کچھ درد محسوس ہوا۔ اس کے بعد پلازما ایکسچینج کا جو پروسیس ہے اس میں کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ یہ تقریباً 5 دن میں آئی سی یو میں رہا، لیکن پہلے ہی پلازما ایکسچینج کے سیشن کے بعد اگلے دن جو ٹیسٹ کرائے گئے وہ کافی حوصلہ افزا تھے، اور میری صورتحال بہت بہتر ہوئی۔ آہستہ آہستہ آکسیجن کی مقدار بھی نیچے آنا شروع ہوئی، اور 5 دن کے ایک دردناک وقت کے بعد، جس دوران جو کہ مجھے بعد میں پتہ چلا، میرے گھر والے صدقے خیرات جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے تھے، اور شاید اسی مدد کا نتیجہ تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا نتیجہ تھا کہ میں تقریباً موت کے منہ سے نکل کر اپنی دوسری زندگی کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ سو میں نے اپنی ایک آپ بیتی بتائی، اور تقریباً مجھے اب 3 ہفتے ہو چکے ہیں اسپتال سے آئے ہوئے، اور ابھی بھی میں جب سیڑھیاں چڑھتا ہوں، تھوڑی سی تیز بھی چڑھ لوں تو مجھے ابھی بھی سانس کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، بریتھ لیسنس محسوس ہوتی ہے، اور ابھی بھی مجھے کھانسی ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے۔ اس کے لیے میں کف سیرپ استعمال کر رہا ہوں، کچھ میڈیکیشنز ہیں وہ ابھی تک استعمال کر رہا ہوں، اور مجھے کہا گیا ہے کہ تقریباً 2 سے 3 ہفتے اور میں نے گھر رہنا ہے، تو تقریباً 1.5 سے 2 مہینے ہسپتال سے آنے کے بعد ہی مجھے گھر رہنا ضروری ہے مکمل صحت یابی کے لیے، کیونکہ ایسے انسٹنسز بھی ہیں جس میں لوگ کرونا سے ریکور کرنے کے بعد وہ جو ایک صحت یابی کا ٹائم پیریڈ تھا، اس دوران کوئی اور ایسی بیماری آپ کی کم قوت مدافعت ہونے کی وجہ سے آپ کو لگ سکتی ہے، جس سے معاملات کافی پیچیدہ اور خراب ہو سکتے ہیں۔ سو مختصراً میں آخر میں دوبارہ بیان کیے دیتا ہوں
کہ پہلے کوشش کریں کہ کرونا سے بچیں، سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا استعمال کریں. جو ہی آپ کو 3-4 جو میں نے سمٹمز بتائے ہیں، گلا خراب، بخار یا ٹیسٹ کا ضائع ہو جانا یا نوزیا محسوس ہونا، جو ہی آپ کو شروع ہو تو آپ نے آئسولیشن فوراً کر لینی ہے. اور اس کے بعد آپ نے انٹیک آف واٹر، انٹیک آف فریش جوسز، یہ آپ نے فوراً شروع کرنی ہے. کچھ پرسکرائبڈ میڈیسنز ہیں جس میں پیناڈول کا کہا جاتا ہے کہ جب آپ بخار چڑھے تو پیناڈول کا مسلسل استعمال کرنا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. اور مینٹلی یو ہیو ٹو اسٹے اسٹرانگ، کیونکہ یہ نہ صرف ایک جسمانی بیماری ہے بلکہ آپ کی دماغی قوت بھی یہ ٹیسٹ کرتی ہے. آئی سی یو میں اگر میں اپنی اس ڈٹرمینیشن کے ساتھ میں اگر ادھر نہ ہوتا تو شاید یہ بیماری میرے لیے کافی خطرناک ثابت ہوتی. تو میں نے اپنے آپ کو دماغی طور پہ مضبوط رکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کی، لیکن ایک ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اور نرسز نے بھی اپنا کردار پورا ادا کیا، جس سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اب صحت یاب کافی ہو چکا ہوں اور آپ کے سامنے موجود ہوں. سو آئسولیشن جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ آپ نے ضرور آبزرو کرنی ہے، جو آپ کو میڈیکیشن دی گئی ہیں وہ ضرور کرنی ہے. پھر بھاپ کا استعمال اور الٹا لیٹنا، کہ دن میں کوشش کریں 3 سے 4 دفعہ، جو ہی آپ کو سمٹمز محسوس ہوں آپ یہ پروسیس فوراً شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ آپ کے معاملات مزید خراب ہو جائیں. شروع میں آپ کو لگے گا کہ مجھے لگا کہ کرونا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بڑا ایک آسان سا پروسیس ہے اور میں تو بڑے آرام سے نکل رہا ہوں، مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور میں نے بلکہ مجھے یاد ہے جب سمٹمز ظاہر ہوئے اس کے 2 یا 3 دن بعد میں اپنی ایک نارمل ایکسرسائز صبح کرتا ہوں، ایکسرسائز میٹ پہ میں نے وہ بھی کی، اور شاید یہی موجب بنی میری بیماری طویل ہونے کا اور مزید پیچیدہ ہونے کی. سو آپ نے ہر قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کوشش کرنی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کر لیں جو ہی آپ کو سمٹمز محسوس ہوں. میں عام طور پر سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو ہی سمٹمز ہوں اس سے 2 یا 3 دن بعد آپ کو اپنا کورونا ٹیسٹ کرنا چاہیے. اس دوران آپ آئسولیشن کر چکے ہوں گے، سارا پروسیس آبزرو کرتے رہیں گے اور پھر اس کے مطابق جو ڈاکٹر آپ کا پرسکرائب میڈیکل پریکٹیشنر جو آپ کو میڈیسن بتائے وہ آپ نے کرتے رہنا ہے. یہ سارا پروسیس آپ کریں گے تو حتی الوسع امکان ہے کہ آپ ہسپتال سے بچیں گے. لیکن اگر آپ یہ چیزیں آبزرو نہیں کریں گے تو پھر ہسپتال میں جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور ہسپتال میں جانے کا مطلب ہے کہ کسی وقت کی آپ آئی سی یو میں منتقل کیے جا سکتے ہیں، اور آئی سی یو میں جانے کا مطلب ہے کسی وقت کی آپ وینٹیلیٹر میں جا سکتے ہیں، اور وینٹیلیٹر سے بہت کم لوگ واپس آتے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں، اور خاص خیال رکھنے کا آج کل طریقہ ہے کہ ماسک پہنیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا کریں. تھینک یو ویری مچ.